بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلے لیکچر میں کچھ بنیادی کانسیپٹ ڈسکس کر رہے تھے، جس میں کہ معاشی احتیاجات کے بارے میں ڈسکس ہوا تھا، اور اس کے بعد معاشی احتیاجات جو ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں اس پہ ڈسکشن ہوئی تھی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ افادہ کیا ہے، افادہ کی خصوصیات کیا ہیں، اور افادہ اور فائدہ مندی کیا ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے معاشیات کی تعریفیں۔ تو جو پہلی تعریف معاشیات کی گئی وہ ایڈم سمتھ جو کہ کلاسیکل تھا اس نے پیش کی تھی۔ ایڈم سمتھ کلاسیکی مکتب فکر کا بانی تھا، اور اس نے 1776 میں 1776 میں ڈیفینیشن دی تھی، اور یہ پہلا معیشت دان تھا جس نے یہ ایک پراپر ایک ڈیفینیشن دی۔ اور اس نے ایڈم سمتھ نے ایک بک لکھی جس کا نام تھا اقوام کی دولت کی نوعیت اور وجوہات پر تحقیقی مقالہ، این انکوائری انٹو دا نیچر اینڈ کازز آف ویلتھ آف نیشنز۔ اس کے اندر ایڈم سمتھ نے معاشیات کی تعریف کی، جو کہ درج ذیل ہے: معاشیات دولت کا علم ہے جس میں پیدائش دولت، صرف دولت، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو گرین شیڈ میں جو یہ لکھی ہوئی ہے، جو گرین سا باکس بنا ہوا ہے اس کے اندر، کہ معاشیات دولت کا علم ہے جس میں صرف دولت، جس میں پیدائش دولت، صرف دولت، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے ایڈم سمتھ کی اس ڈیفینیشن کو فالو کیا جو اس مکتبہ فکر کے حامی تھے۔ اس میں ڈیوڈ ریکارڈو کا نام ہے، این ڈبلیو سینئر ہے، جے ایس مل ہے، مالتھس ہے۔ ان لوگوں نے بھی معاشیات کو دولت کا علم قرار دیا تھا۔ آگے ان میں سے دو لوگوں کی ڈیفینیشنز بھی لکھی ہوئی ہیں جو ویسی ہی ہے جیسے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں۔ اس پر کچھ تنقید کی گئی اس ڈیفینیشن پہ۔ اس میں یہ تھا کہ جس دور میں ایڈم سمتھ نے معاشیات کی تعریف کی اس وقت مذہبی رجحانات اپنے عروج پر تھے۔ ایسے حالات میں دو جو فلاسفرز تھے، جس میں کارلائل اور رسکن کا نام سر فہرست ہے، انہوں نے دولت کے علم کو صرف اور صرف دولت کا حصول سمجھتے ہوئے رد کر دیا، اور اس پر کچھ اعتراضات اٹھائے، جن میں پہلا اعتراض تھا خود غرضی کا علم۔ کارلائل اور رسکن کے نزدیک دولت کا حصول انسان کو لالچی اور خود غرض بنا دیتا ہے، اس لیے انسان صرف دولت کا پجاری بن کر رہ جاتا ہے اور ہر وقت دولت کے حصول کے منصوبے بناتا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا پوائنٹ تھا شیطانی علم۔ رسکن نے دولت کے علم کو شیطانی علم قرار دیا اور کہا کہ دولت انسان کے اندر شیطانی اوصاف اور ایسی قوتیں پیدا کر دیتی ہے جو انسان کو روحانی اور اخلاقی اقدار سے دور کر دیتی ہیں۔ اور جو اس سے اگلا پوائنٹ تھا تنقید کا وہ یہ تھا کہ محدود تصور۔ ایڈم سمتھ نے معاشیات کو دولت کے حصول تک محدود کر کے روحانی اور اخلاقی جذبات سے بالکل الگ کر دیا، جو اس علم کی وسعت کو محدود کر دیتا ہے۔ حالانکہ علم معاشیات میں دولت کی بجائے انسان کی معاشی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے تھا۔ اچھا، آگے اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ وہ ہے دولت کا علم۔ کارلائل اور رسکن کے مطابق ایڈم سمتھ نے معاشیات کو صرف اور صرف امیروں کا علم قرار دیا ہے اور کہا کہ دولت کا حصول صرف امیروں تک محدود کر دیا ہے، اس لیے ایسا علم جو غریبوں کے معاشی مسائل کا جائزہ نہ لے اچھا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد تعریف کا تنقیدی جائزہ۔ اگر معاشیات کی اس تعریف کی دولت کے تصور معاشیات کی اس تعریف میں دولت کے تصور کو بیجا اہمیت دی گئی ہے، لیکن اصل میں دولت بذات خود کوئی مقصد نہیں، بلکہ اس کے حصول کا مقصد انسانی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ مثلاً جب دولت کماتے ہیں تو اس کے کمانے کا مقصد جو ہے وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے کھانا کھانا ہے تو ہم نے راشن خریدنا ہے، اس پہ ہم نے خرچ کرنا ہے،
ہم نے اپنی صحت پہ خرچ کرنا ہے، ہم نے بچوں کی اسکولنگ پہ خرچ کرنا ہے. تو جو تنقید کی گئی ہے وہ ایک بیجا تنقید ہے. دولت کا مقصد صرف یہ نہیں کہ دولت سے آپ پیسہ ہی کمائیں، اس کے بعد آپ اس سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. تو اس تعریف میں جو خامی تھی کہ جو ویلفیئر کے کنسیپٹ کو واضح نہیں کیا گیا تھا، وہ اس کے بعد الفریڈ مارشل نے اپنی تعریف میں اس کو واضح کیا. ایڈم اسمتھ کی تعریف میں ایک بڑی خامی یہ تھی کہ اس نے فلاح کے کنسیپٹ کو اگنور کر دیا تھا. اس نے فلاح کے کنسیپٹ کو اتنا واضح نہیں کیا تھا جس کو الفریڈ مارشل نے اپنی تعریف میں واضح کیا. الفریڈ مارشل نے 19ویں صدی کے آخر میں معاشیات کو ایک نئے سرے سے معاشیات کی تعریف کر کے اس کو دیگر عمرانی علوم کے ساتھ کھڑا کیا، اور کلاسیکی مکتبہ فکر کی تعریف جو غلط فہمیاں انہیں نہ صرف دور کیا بلکہ معاشیات کو دولت برائے مادی فلاح و بہبود کے تصور میں بدل دیا، اور کہا کہ انسان دولت اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ وہ تمام اشیاء خرید سکے جو اس کی مادی فلاح میں اضافہ کا باعث بنے. گویا انہوں نے معاشیات کو مادی خوشحالی کا علم قرار دیا. مارشل نے اپنی کتاب اصول معاشیات میں معاشیات کی ان الفاظ میں تعریف کی ہے. مارشل کی تعریف کچھ اس طرح سے ہے کہ معاشیات میں انسان کے ان تمام افعال کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن کا تعلق زندگی کے روزمرہ معاملات سے ہے. اس میں انسان کی انفرادی اور اجتماعی کوششوں کے اس حصہ کا جائزہ لیا جاتا ہے جس کا اس بات سے گہرا تعلق ہے کہ انسان خوشحال زندگی کے مادی لوازمات کیوں کر حاصل کرتا ہے اور انہیں کس طرح خرچ کرتا ہے. بس ایک طرف تو یہ دولت کا علم ہے اور دوسری طرف جو کہ پہلے سے زیادہ اہم ہے خود انسانی زندگی کے ایک پہلو کا. تو یہ تعریف جو انورٹڈ کاماز میں لکھی ہوئی ہے یہ مارشل کی تعریف ہے. الفریڈ مارشل کے جو فالورز تھے، الفریڈ مارشل کیونکہ نیو کلاسیکل اکانومسٹ تھا تو اس کے جو فالورز تھے ان میں پروفیسر پیگو ہے، پروفیسر کینن ہے اور بیوریج جو ہے، اس نے بھی ان تمام لوگوں نے معاشیات کو مادی فلاح کا علم قرار دیا. اسی وجہ سے ان تمام ماہرین کو فلاحی معیشت دان بھی کہتے ہیں. اب اس کے بعد اس تعریف کے کچھ اہم نکات بھی ہیں. وہ اہم نکات کیا ہیں؟ پہلا اہم نقطہ یہ ہے، فلاحی ماہرین معاشیات کے نزدیک معاشیات میں انسان کے روزمرہ کے ان معاملات کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن کا تعلق دولت کا حصول اور خرچ کرنے سے ہے. یہ اس کا پہلا پوائنٹ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے روزمرہ کے معاملات کے حصول کے لیے دولت جو ہے اس کو کماتا ہے اور خرچ کرتا ہے. اس کا دوسرا پوائنٹ ہے کہ مارشل کے نزدیک معاشیات ایک معاشرتی علم ہے. اس میں ہم انسان کے معاشی مسائل کا جائزہ لیتے ہیں. جو لوگ معاشرے کے اندر رہتے ہیں ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے معاشی مسائل کو کیسے حل کرتے ہیں. تیسرا پوائنٹ ہے کہ مارشل کے نزدیک دولت انسان کی مادی فلاح کا ذریعہ بنتی ہے کیونکہ ہماری مادی ضرورتیں صرف دولت سے ہی خریدی جا سکتی ہیں، اس لیے دولت کا حصول لازمی ہے. اگلا پوائنٹ ہے، مارشل کی تعریف میں غیر مادی فلاح کے تصور کا ذکر نہیں ملتا. اس تعریف کے اندر جو ایک نقطہ مسنگ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں غیر مادی فلاح جو ہے، مادی فلاح کا ذکر تو کر دیا گیا. مادی فلاح جو پہلے ہم مادے کی بات کر لیتے ہیں کہ مادہ ہر وہ چیز جسے آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کا وجود ہے، جس کا وزن ہوتا ہے. لیکن غیر مادی فلاح بھی ہوتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف چیزوں کے استعمال سے ہی فلاح حاصل کریں. بہت سارے مواقع ایسے ہیں کہ ہم غیر مادی چیزوں سے بھی فلاح حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ ٹیچر کا پڑھانا جو ہے وہ ایک غیر مادی ذریعہ ہے فلاح کا. جیسا کہ ایک وکیل کا کسی کیس پر بحث کرنا ہے وہ ایک غیر مادی فلاح ہے جس کے ذریعے سے ہم اس کو کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اگلا پوائنٹ ہے کہ مارشل کے مطابق انسان اور اس کی زندگی ہی معاشیات کے علم کا اہم جزو ہے.
جس میں تمام انفرادی اور اجتماعی کوششوں کا جائزہ لیا جاتا ہے جو انسانی فلاح و بہبود کے لیے کی جاتی ہیں۔ اس میں انسان کی انفرادی جو انڈیویجول جو ہے وہ کوششیں اور اجتماعی کوششیں جو بہت سارے لوگ ایک گروپ آف پرسنز جو ہے مل کے کرتا ہے، ان تمام کی کوششوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ اور لاسٹ پوائنٹ ہے کہ مارشل کی تعریف سادہ اور عام فہم ہے، جس میں براہ راست انسانی فلاح و بہبود کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس پہ بھی جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ایڈم اسمتھ پہ تنقید کی گئی ہے، ویسے ہی مارشل پہ بھی کچھ تنقید کی گئی کہ مارشل کی تعریف میں کچھ خامیاں تھیں۔ الفریڈ مارشل کا مادی فلاح کا تصور کئی سالوں تک معاشیات کا موضوع بحث بنا رہا، لیکن وہ ماہرین معاشیات جو معاشیات کو سائنس کا درجہ دیتے تھے، انہوں نے مارشل کی تعریف کو رد کر دیا۔ معاشیات میں پروفیسر رابنز، جنہوں نے اپنی ایک بک لکھی تھی دا نیچر اینڈ سگنیفیکینس آف اکنامکس، معاشیات کی نوعیت اور اس کی اہمیت، اس میں اس نے کچھ پوائنٹس پہ زور دیا تھا جو اس تعریف کی خامیاں تھیں یا اس پہ جو تنقید کی گئی تھی۔ اس میں پہلا پوائنٹ تھا مادی فلاح کا نامناسب استعمال۔ پروفیسر رابنز نے مارشل کے مادی فلاح و بہبود کے تصور کو نہ صرف غیر ضروری بلکہ غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ انسان کی فلاح اور خوشحالی کے لیے معاشیات میں ان تمام انسانی کوششوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن کا تعلق مادی یا غیر مادی سرگرمیوں سے ہو، کیونکہ غیر مادی سرگرمی جیسا کہ ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، وکیل، ان کی خدمات کے بغیر ہم کسی بھی انسان کی فلاح میں اضافہ نہیں کر سکتے، لیکن مارشل نے ان کے بارے میں کوئی ڈسکس نہیں کیا تھا۔ تو جو مارشل ہے اس نے معاشیات میں مادی فلاح کا ذکر تو کیا تھا، لیکن غیر مادی فلاح کے تصور کو واضح نہیں کیا تھا۔ تو پہلی تنقید اس میں یہ تھی۔ دوسرا پوائنٹ تھا فلاح و بہبود کی غیر واضح اصطلاح۔ مارشل نے الفریڈ مارشل کا فلاح و بہبود کا تصور واضح اور سائنسی طرز کا نہیں ہے، کیونکہ فلاح ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے اور یہ فیصلہ کرنا مشکل کام ہے کون سی جدوجہد فلاح میں اضافہ کا باعث بنتی ہے اور کون سی نہیں بنتی۔ فلاح جسمانی، روحانی، مادی اور غیر مادی بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر فلاح کو مادی تصور مان بھی لیا جائے تو اس سے یہ اندازہ کرنا بہت مشکل ہے کہ کون سی اشیاء فلاح و بہبود میں اضافہ کرتی ہیں اور کون سی نہیں کرتی، کیونکہ اس بارے میں ایک فرد کا دوسرے فرد سے فلاح حاصل کرنے کا نظریہ مختلف ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک شخص کو سگریٹ پینے سے فلاح ملتی ہے، لیکن دوسرے شخص کو سگریٹ پینے سے فلاح نہیں ملتی۔ اس کا مطلب ہے کہ فلاح کا تصور ایک کتابی تصور ہے جس کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کا فیصلہ کرنا مشکل ہے، اس لیے فلاح جیسے غیر واضح تصور کو ایک سائنسی علم کی بنیاد نہیں بننا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کہ فلاح کا ناقابل پیمائش تصور۔ مارشل نے مادی فلاح کو اپنی تعریف میں سب سے زیادہ اہمیت دی، جو رابنز کے مطابق معاشیات کی بنیاد نہیں بن سکتی، کیونکہ رابنز کے نزدیک معاشیات ایک سائنسی علم ہے جس کے تمام حقائق کی پیمائش ممکن ہوتی ہے، جبکہ فلاح کا تصور ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے جو وقت، جگہ اور افراد کے رویوں کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ مزید یہ کہ مادی فلاح کی پیمائش کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ یا ترازو نہیں ہے جس سے ہم یہ جان سکیں کہ سیب کھانے سے ایک شخص کو کتنی فلاح ملے گی اور دوسرے شخص کو کتنی فلاح ملے گی۔ تو فلاح کا تصور جو ہے وہ ناقابل پیمائش ہے اور یہ ویری کرتا ہے، پرسن ٹو پرسن ویری کر سکتا ہے، پلیس ٹو پلیس ویری کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ ناقابل پیمائش تصور ہے۔ اور اگلے جو پوائنٹ اس میں تنقید کی گئی وہ ہے محدود دائرہ کار۔ مارشل نے معاشیات کے تصور کو محدود کر دیا ہے، کیونکہ اس میں صرف فلاح کی بات کی گئی ہے، اس کے اندر جو ہے ہماری خواہشات کی بات نہیں کی گئی، اس کے اندر ہمارے محدود ذرائع کی بات نہیں کی گئی۔ تو اس لیے مارشل کی تعریف میں معاشیات کے تصور کو محدود کر دیا گیا ہے۔ اس کا اگلا پوائنٹ ہے مقاصد کی اچھائی یا برائی کا سوال۔ پروفیسر رابنز نے مارشل کے فلاح کے تصور کو رد کرتے ہوئے کہا
کہ مادی خوشحالی معاشیات کو جانبدار بنا دیتی ہے، کیونکہ جبکہ رابنس کے مطابق مقاصد کے درمیان معاشیات غیر جانبدار ہے، اور یہ معیشت دان کا کام نہیں کہ وہ مقاصد کی اچھائی یا برائی میں پڑے۔ مثلا اگر کوئی شخص سگریٹ پیتا ہے تو یہ معیشت دان کا کام نہیں کہ وہ سگریٹ کے برے اثرات کے بارے میں تقریر کرے، بلکہ بحیثیت معیشت دان وہ غیر جانبدار رہے کہ انسان اگر کسی کی جو فلاح ہے اس سے بڑھتی ہے، اگر کسی کا فائدہ بڑھتا ہے تو اس میں سگریٹ پینے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ معیشت دان جو ہے وہ ان کا کام نہیں ہے کہ اس چیز پہ بحث کریں یا اس پہ تقریر کریں۔ آگے اس کے بعد ان کی اس تعریف میں کچھ خوبیاں بھی ہیں جو بیان کی گئی ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ مارشل نے اپنی تعریف کی بنیاد انسانی فلاح پر رکھی ہے، اس لیے یہ ایک اچھی ڈیفینیشن ہے۔ مارشل نے معاشیات کو معاشرتی علم قرار دیا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ مارشل کی تعریف انسان کے روزمرہ کے معاملات پر بحث کرتی ہے۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے کہ یہ تعریف ایک سادہ اور عام فہم ہے جس کے اندر انسان کی فلاح کی بات کی گئی ہے کہ انسان اپنی فلاح کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ آخری پوائنٹ اس میں جو ہے وہ ہے مارشل نے دولت کو مادی اشیاء کے حصول کے لیے استعمال کر کے قدیم ماہرین معاشیات کے پیدا کردہ اعتراضات کو ختم کر دیا ہے اور معاشیات کو انسانی فلاح و بہبود کا علم قرار دیا ہے۔ چونکہ اس تعریف کے اندر ہماری خواہشات کو اور ذرائع کو اگنور کیا گیا تھا، تو رابنس کی تعریف میں ان چیزوں کو شامل کیا گیا ہے۔ رابنس جو ہے وہ ایک جدید معیشت دان ہے۔ رابنس نے اپنی ایک کتاب لکھی جس میں معاشیات کی نوعیت اور اہمیت، نیچر اینڈ سگنیفیکنس آف اکنامکس، اس کے اندر رابنس نے معاشیات کی جو تعریف بیان کی ہے، یہ جو گرین باکس کے اندر تعریف دی گئی ہے، معاشیات ایک ایسا علم ہے جو انسان کے اس طرز عمل کا مطالعہ کرتا ہے جو لاتعداد مقاصد اور کامیاب ذرائع کے درمیان ایک رابطے کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، جبکہ یہ ذرائع متبادل طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو باتیں کی گئی ہیں اس تعریف کے اندر، اس کے اہم نکات یہ ہیں کہ لاتعداد خواہشات، کہ انسان کی خواہشات لامحدود ہیں، لاتعداد ہیں، ایک پوری ہو تو دوسری جنم لے لیتی ہے۔ نمبر 2 ہے خواہشات ایک جیسی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی، کچھ خواہشیں زیادہ ضروری ہوتی ہیں، کچھ خواہشیں جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتی۔ مثلا جیسا کہ جو ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں، خوراک، لباس اور رہائش، یہ زیادہ ضروری ہیں، اور اس کے بعد مطلب اگر کوئی جو اس سے کم ضروری جیسے ٹی وی ہے، فریج ہے، کار ہے، ایئر کنڈیشنر ہے، ان کو ہم بعد میں پورا کر سکتے ہیں۔ تو خواہشات جو ہیں وہ ایک جیسے اہمیت کی حامل نہیں ہوتی۔ ذرائع کی کمیابی، ذرائع جو ہیں وہ ہمارے کمیاب ہیں، ذرائع ہماری خواہشات کے مقابلے میں کمیاب ہیں۔ مثلا اگر جو ہے وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی خواہش پوری کریں تو اس خواہش کے مقابلے میں ہمارے پاس ذرائع کم ہوتے ہیں، اگر ہم پوری کر لیتے ہیں تو ایک خواہش اور جنم لے لیتی ہے۔ اور اگلا پوائنٹ ہے ذرائع کا متبادل استعمال۔ ہم ذرائع کو متبادل استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی چیز جیسا کہ بجلی جو ہے اس کو ہم لوگ مختلف ذرائع میں استعمال کر سکتے ہیں۔ زمین کا اگر آپ کا زمین ہے تو اس زمین کے اوپر آپ گھر تعمیر کر سکتے ہیں، آپ کاشتکاری کر سکتے ہیں۔ تو ذرائع جو ہے ان کے آپ مختلف استعمالات کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ایک پوائنٹ ڈسکس کیا گیا معاشی مسئلہ معاشی مسئلہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ معاشی مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہمارے پاس خواہشات لامحدود ہوتی ہیں اور ذرائع جو ہے وہ محدود ہوتے ہیں۔ معاشی مسئلہ خواہشات کے لامحدود اور ذرائع کے محدود ہونے کی بنا پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس تعریف کے اندر کچھ خوبیاں بھی ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ تعریف جامع ہے، جامع تعریف ہے جس میں ہماری خواہشات کی بات بھی کی گئی ہے، ذرائع کی بات بھی کی گئی ہے کہ ہم ان خواہشات کو پورا کیسے کریں گے۔ دوسرا پوائنٹ ہے غیر جانبدار ہے۔ رابنس کی تعریف خواہشات کی اچھائی یا برائی کا سوال نہیں اٹھاتی اور غیر جانبدار رہتی ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص سگریٹ نوشی کرتا ہے تو معیشت دان کا یہ کام نہیں کہ سگریٹ نوشی کے اچھے برے اثرات پر بحث کرے، بلکہ اس کا صرف یہ کام ہے کہ وہ بتائے
کہ اس سے انسان کی خواہش کی تکمیل ہوتی ہے۔ نفس مضمون رابنس کی تعریف سے علم معاشیات کا موضوع بحث وسیع ہو گیا ہے، کیونکہ نیو کلاسک کی مکتب فکر کے مطابق تو صرف مادی خوشحالی میں اضافہ کرنے والے عوامل ہی معاشیات کا موضوع بحث تھے، جبکہ رابنس کے مطابق معاشیات کے نفس مضمون کا تعلق لامحدود مقاصد اور کمیاب ذرائع کی موجودگی سے بھی ہے، اس لیے یہ اس کے مطابق معاشیات کا نفس مضمون ہے۔ سائنسی علم رابنس معاشیات کو ایک سائنسی علم کا درجہ قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی جیسے کہ ہم ایک فارمولہ بنا لیتے ہیں کہ خواہشات لامحدود ہیں اور ذرائع محدود ہیں، تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ ایک سائنسی علم بنانے کی کوشش کی۔ بین الاقوامی اہمیت دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے ساتھ خواہشات کی کثرت اور ذرائع کی قلت کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، جس سے کہ معاشی مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اس تعریف کے اندر کچھ خامیاں بھی ہیں۔ پہلی خامی یہ ہے کہ علم معاشیات کو انسانی فلاح سے لا تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ رابنس نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ معاشیات میں ہم مقاصد کی اچھائی یا برائی کو ڈسکس نہیں کرتے، ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کی خواہش کی تکمیل کیسے ہوتی ہے، چاہے وہ خواہش اچھی ہے یا خواہش بری ہے، آپ اس میں غیر جانبدار رہیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ معاشیات کو اخلاقیات سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا پوائنٹ ہے جو ہم پہلے پوائنٹ میں ہی ڈسکس کر چکے ہیں، علم معاشیات غیر جانبدار نہیں ہے، اس میں آپ کو جانبداری دکھانی پڑے گی، مقاصد اچھے کون سے ہیں اور برے کون سے ہیں۔ معاشی منصوبہ بندی اور ترقی کے تصورات کا فقدان، اس تعریف کے اندر معاشیت کی اس تعریف کے اندر معاشی منصوبہ بندی اور ترقی کے تصورات کا بھی ذکر نہیں کیا گیا، جو کہ آج کل کے دور کے لیے ضروری ہیں۔ قومی آمدنی اور بے روزگاری کو بھی ڈسکس نہیں کیا گیا، جو کہ آج کل کے بہت اہم مسائل ہیں۔ اخلاقی اقدار سے لا تعلقی معاشیات، ہم پہلے پوائنٹ میں اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم معاشیات کو اخلاقیات سے جدا نہیں کر سکتے۔ آپ کو یہاں پہ بتانا پڑے گا کہ معاشیات میں یہ چیزیں مطلب ہماری یہ چیزیں اچھی ہیں اور یہ چیزیں بری ہیں، مقاصد کی اچھائی اور برائی کو آپ کو ڈسکس کرنا پڑے گا۔ معاشیات کے دائرہ کار کی بیجا وسعت، مارشل نے معاشیات کی تعریف کو بیجا وسیع کر دیا ہے اور اس کو ایک سائنٹیفک طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو سائنسی درجہ دینے کی کوشش کی ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ معاشیات جو ہے اس کا تعلق لوگوں کے رویوں کے ساتھ ہے، معاشرے کے ساتھ ہے۔ لوگوں کے رویے جو ہیں وہ ایک فرد سے دوسرے فرد، ایک جگہ سے دوسری جگہ میں بدلتے رہتے ہیں، اس لیے آپ اس کو سائنسی درجہ نہیں دے سکتے۔ تینوں تعریفیں آپ نے پڑھ لی ہیں، اب آپ تینوں تعریفوں کا موازنہ کر سکتے ہیں پوائنٹ بائی پوائنٹ جو ہے۔ تو یہ ہم نے آج کلاس میں ڈسکس کیا ہے، تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے کہ معاشیات کی وسعت کیا ہے اور اس میں کون کون سی پوائنٹس جو ہیں وہ شامل ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ لیکچر کارڈ ہے۔